احسان عینی اسے کہا جاتا ہے کہ جب بندہ اپنے والدین کے سامنے بیٹھے تو آنکھ بھی اس قدر ادب میں ہو کہ اس آنکھ کے اندر اتنا احترام ہو کہ وہ کبھی والد محترم کی آنکھ میں آنکھ نہ پڑ سکے۔ جب باپ کے سامنے بیٹھے ہوں تو اس بابا کو آنکھ اتنے احترام سے دیکھے، اتنی محبت سے دیکھے کہ اس آنکھ میں اتنا احترام ہو کہ کبھی بھی اپنے والدین کے سامنے بندہ آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات نہ کرے۔ یہ آنکھ کا ہے، اسی طرح زبان کا ہے۔ آج اس پرفتن دور کے اندر جب بڑے بزرگ بات کر رہے ہوں تو ظاہر ہے بابا جان جو ہے وہ اتنا علم نہیں رکھتے، جو باپ ہے اس لیول کا علم نہیں رکھتا جس لیول کا بیٹا علم رکھتا ہے۔ اب جب بزرگ بات کر رہے ہوں، ہو سکتا ہے کوئی ایسی بات بھی ہو جاتی ہے کہ جس بات سے جو بچہ ہے، بیٹا ہے، پڑھا لکھا ہے، اس کو وہ بات پسند نہیں آتی، ایسی بات بھی بابا کر دیتے۔ تو اس بات پہ کبھی بھی اولاد کا حق نہیں ہے کہ وہ اس بات کو باپ کو ٹوک کر کہے بابا آپ ایسے بات نہ کریں، یہ اولاد کا حق نہیں ہے۔ اور میرے استاد محترم فخر السادات حضرت علامہ مفتی سید مطلوب علی شاہ صاحب، آپ ایک پڑھاتے پڑھاتے بڑی کمال کی بات فرمایا کرتے تھے۔ آپ فرماتے تھے بیٹے پتر قابل وہی ہوندا ہے جڑا بڑیاں دے سامنے چپ رہندا ہے، جو بڑوں کے سامنے خاموشی سے رہے، خاموش ہو کر بیٹھے، وہ بات اچھی کرے، وہ آپ کے مزاج کے مطابق کرے یا مزاج سے ہٹ کر کرے، وہ آپ کے سوچ کے مطابق کرے یا آپ کی سوچ سے کم لیول کی کرے، تو آپ کو حق نہیں ہے کہ آپ اس کے درمیان بولیں۔ مثال کے طور پہ چاچو لوگ بیٹھے ابو کے ساتھ بات کر رہے ہیں، بات کرتے کرتے ایسی بات کر دی جو بات نہیں تھی، تو اس بات پہ بھی باپ کو ٹوکنا یہ اولاد کا حق نہیں ہے۔ اتنا احترام، آنکھ سے احترام، زبان سے احترام، مگر آج تو ہم یہ سارے آداب بھول چکے ہیں۔ آج نوجوان آپس میں باتیں کر رہے ہیں اور بات کرتے کرتے اگر باپ جو ہے اپنے بیٹے کو کوئی بات کر دے تو بابا تینوں پتہ نہیں بھی ایسی گل کر رہے ہیں، ہم بات کر رہے تھے آپ نے درمیان میں ٹوکا کیوں ہے؟ میرے نوجوان بھائی کلاس فیلو تھے، کالج فیلو تھے، اب وہ کیا کہیں گے؟ کاش کہ تم اپنے کالج فیلوز کو بعد میں ایکسپٹ کرتا، پہلے اپنے والد محترم کو ایکسپٹ کرتا۔ جب باپ آیا تھا تیرا حق یہ بنتا تھا کہ تم اپنی گفتگو کو چھوڑ کر اپنے بابا سے پوچھتا بابا میرے لیے حکم کیا ہے۔ کاش کہ ہم اس لیول کا احترام کرنے والے اپنے والدین کے ساتھ ہوں گے۔ آج بچے پڑھ لکھ جاتے، ڈگریاں لے جاتے، مگر ڈگریاں ہونے کے باوجود بھی جتنی ڈگری بڑھتی جا رہی ہے، جتنا علم بڑھتا جا رہا ہے، اس قدر جو ادب ہے وہ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ ادب نام کا بھی نہیں رہا، اللہ ماشاء اللہ سارے نہیں ایسے کہ جو بے ادب ہوں، کچھ ادب والے بھی ہیں، مگر زیادہ تر یہ ہے کہ ہمیں ادب، ہمارا ادب ہی ختم ہو گیا، بڑوں کا احترام ختم ہو گیا۔ تو ناظرین احباب ذی وقار، یہ صرف یہ نہیں ہے کہ ہمارے صرف اولاد میں، بڑا کوئی بھی ہے، علم کے اعتبار سے اگر کوئی آپ سے بڑا ہے تو آپ کو رائٹ نہیں ہے کہ آپ اسے غلط کہیں۔ فقہی مسائل، فروعی مسائل، دیگر مسائل پہ ہوتا ہے، اختلافات بھی ہوتے ہیں، آپ کی محبت کچھ اور لیول کی ہے،
الصلوۃ والسلام سے. ان کی محبت کچھ اور لیول کی ہے، آپ کا مزاج کچھ اور ہے، ان کا مزاج کچھ اور ہے. اب مزاج ہر ایک کا اپنا ہے، مگر حقیقی معنی میں ادب جس کے پاس ہے یوں سمجھیے دین اسی کے پاس ہے. وہ چاہے علم میں زیادہ ہو یا کم. اگر آپ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ میں دین سے زیادہ محبت کرتا ہوں اور میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرتا ہوں، آقا کریم کی سیرت طیبہ پہ چلتا ہوں، تو پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑوں کا ادب سکھایا ہے، بڑوں کا ادب سکھایا ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑوں کا احترام کرنا سکھایا ہے. حضور کے صحابہ کرام نے یہی کچھ سکھایا ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن پوچھا میرے صحابہ یہ بتاؤ کہ یہ مہینہ کون سا ہے، آج دن کون سا ہے، یہ جگہ کون سی ہے؟ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان پر سارے صحابہ جانتے تھے آج 9 ذوالحج ہے. سارے صحابہ جانتے تھے ہم مکہ کی سرزمین پر ہیں، مینا کے مقام پر کھڑے ہیں. مگر اس کے باوجود صحابہ کرام کا ایک ہی جملہ تھا، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. مگر آج ہم نے کیا کر رکھا؟ چھوٹی سی بات. ایک علامہ صاحب ہیں، حضرت علامہ مفتی شوکت سیالوی صاحب زیدہ ماجدہ، یہ اس وقت اہل سنت کے بہت بڑے سرمایہ ہیں. ان کے احسانات ہیں اہل سنت پہ. جن دنوں کے اندر اہل سنت کا نام لینا کئی کئی علاقوں میں دشمنی سمجھا جاتا تھا، وہاں جا کے مفتی صاحب نے اہل سنت کا ڈنکا بجایا. اور 2007 جب یہ دور تھا تو اس دور کے اندر بہت زیادہ پاکستان کے حالات خراب تھے. میں کسی کو ٹارگٹ نہیں کر رہا، مگر بتانا چاہتا ہوں بہت زیادہ حالات خراب تھے. اہل سنت جو یا رسول اللہ کہا کرتے تھے تو ان کو مجرم سمجھا جاتا تھا. مساجد پہ حملے، مزارات پہ حملے، تو یہ سب کچھ ہوتا تھا. اس دور کے اندر اگر حضور مفتی سے شوکت سیالوی صاحب آپ کے مناظروں نے، آپ کی گفتگو نے ایسا انقلاب برپا کیا ہے کہ اہل سنت کا نام روشن کر دیا. حباب ذی وقار، یہ ڈیرہ غازی خان اس علاقے کی طرف اتنی زیادہ دشمن سمجھا جاتا تھا اہل سنت کو کہ کوئی وہاں پہ کوئی نام نہیں لیا جا سکتا تھا اہل سنت کا. اس دور کے اندر بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے خطیب وہاں محفل میلاد پڑھنے نہیں جایا کرتے تھے. مگر اس مفتی شوکت سیالوی صاحب، آپ کا احسان ایسا ہے، آپ نے اس دور کے اندر بھی ایک دن میں 5 کتاب اسی علاقے میں کر کے اہل سنت کا نام ایسا روشن کیا ہے. مگر افسوس یہ ہے کہ جو ساری زندگی اہل سنت پہ پہرا دیتے رہے، اہل سنت کا درد لے کر ہر گھر تک، اس دور کے اندر نوجوانوں کے سینوں میں آقا کریم کی محبت، آقا کریم کا احترام، آقا کریم کا عشق ان سینوں کے اندر جن ہستیوں نے جلایا تھا، آج اس کم علمی کی وجہ سے، کم ادبی کی وجہ سے، بد اخلاقی کی وجہ سے ایسے ایسے مشائخ کو برا بلا کہا جاتا ہے اور ایسوں کو اہل سنت سے خارج سمجھا جاتا ہے. تو یہ وجہ یہ ہے کہ ہمارے اندر سے احترام چلا گیا، احترام ختم ہو گیا. کہا جاتا یہ تو یا رسول اللہ کا منکر ہے. حباب ذی وقار، وہ مفتی شوکت سیالوی صاحب جس دنوں کے اندر ایک بہت بڑا فتویٰ پوری دنیا پہ پھیل رہا تھا، وہ یہ تھا کہ نماز میں معاذ اللہ نبی کا خیال آ جائے. ہماری تو یہ زبان ہی گوارا نہیں کرتی کہ ہم ایسا لفظ بولیں. تو وہ جو لفظ بولے جاتے تھے میں وہ نہیں بول سکتا، میں اتنا بول دیتا ہوں کہ اس دنوں کے اندر یہ کہا جاتا تھا کہ حضور کا خیال آ جائے تو نماز نہیں ہوتی. وہ لفظ اس سے بھی بہت آگے کے ہیں، میں نہیں بول سکتا. اس دن کے اندر، ان دنوں میں مفتی شوکت سیالوی صاحب کا احسان دیکھیں. آپ نے ایک کتاب لکھی جس کتاب کا نام ہی رکھا نماز میں تعظیم مصطفیٰ. نماز میں تعظیم مصطفیٰ.
ایسے ایسے مشائخ کو یہ صرف اور صرف وجہ یہ ہے جو اپنے باپ کا بے ادب ہوتا ہے وہ علماء کا بھی بے ادب ہوتا ہے، وہ علماء کا بھی احترام نہیں کرنے والا ہوتا۔ احباب ذی وقار کوشش فرمائیں کہ جتنا زیادہ ہو سکے یہ ادب سیکھیں، بڑوں کا ادب سیکھیں، علمی لیول میں جو آپ سے بڑا ہے، اختلاف ہے اختلاف رکھیں، مگر کسی کو کافر قرار دینا، کسی کو اہل سنت سے خارج کر دینا، یہ آپ کی اور میری ذمہ داری نہیں ہے، ہم تو چھوٹے لوگ ہیں۔ وہ مفتی صاحب مفتی سید مطلوب شاہ صاحب بڑا کمال کا جملہ ارشاد فرماتے تھے، کی پیدی تے کی پیدی دا شوربہ۔ ہماری کیا اوقات ہے کہ ہم بڑوں کے بارے میں باتیں کریں، مگر آج یہی چل رہا ہے کہ جو بندہ اپنی کسی بھی مسلک کے ساتھ تعلق رکھتا ہے تو وہ دوسرے کو ہمیشہ چھوٹا ہی سمجھتا ہے، وہ دوسرے کو بے ادب ہی سمجھتا ہے، دوسرے کو حقیر ہی جانتا ہے۔ اور آپ کو پتا ہے یہ کسی کو حقیر جاننا یہ کیا ہے؟ یہ تکبر ہے، اور تکبر وہ فعل ہے جو شیطان نے کیا تھا، تکبر شیطانی فعل ہے، اور یہ تکبر جو ہے انسان کو جہنم میں لے کے جانے والا عمل ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ کبریائی کی شان، کبریائی کی چادر اگر میرے علاوہ کوئی اور اپنے لیے بنائے گا تو یوں سمجھیں وہ اپنے آپ کو جہنم کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ تو دوسرے کو حقیر سمجھنا یہ تکبر ہے۔ احباب ذی وقار تو پتہ یہ چلا کہ سب سے پہلے جو ہے نا اس زبان کو کنٹرول کریں۔ یہ زبان جو ہے جب بولے تو یہ توڑنے والی نہ بنے بلکہ جوڑنے والی بنے۔ اگر دوسروں کے ساتھ ہم اتنے اچھے رویے، میں نے پچھلے جمعے بھی عرض کیا تھا کہ ہم کاروباری لیول پہ دوسروں کے ساتھ بڑا اچھا اخلاق رکھتے ہیں، والدین کے ساتھ کیسا اخلاق ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے بہتر وہ شخص ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے۔ گھر میں ہمارے معاملات کچھ اور ہیں، باہر معاملات کچھ اور ہیں، دوسروں کے ساتھ بڑے میٹھے انداز میں۔ تو یہ جو نوجوان ہیں یہ سکول میں بڑے میٹھے ہوتے ہیں، کالجز میں اپنے دوستوں کے ساتھ بڑی بڑی باتیں بھی برداشت کر جاتے ہیں، اور بعض اوقات تو ایسی محافل بھی ہو جاتی ہیں جہاں دوست ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، بد کلامی کر رہے ہوتے ہیں، مگر دوست ہے محبت میں برداشت کرتے ہیں۔ احباب ذی وقار مگر باپ کا ایک جملہ بھی سخت برداشت نہیں کرتے۔ افسوس ہے ایسے نوجوان پر۔ تو احباب ذی وقار دوسرا احسان جو آج میں نے عرض کیا وہ تھا لسانی، ایک تھا عینی آنکھ سے اور دوسرا لسانی، کہ زبان کے ساتھ کبھی بھی ایسا لفظ نہ بولے جو آپ کے بابا کے کسی جملے کے لیے جو ہے اس کو توڑ کر اپنی بات کی جائے۔ اس زبان کے ساتھ زیادہ زیادہ احترام کیا جائے۔ احباب ذی وقار آئیے ذرا، والدین جب اس دنیا سے چلے جائیں تو کیا پھر ان کے ساتھ جو احسان کا معاملہ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے؟ یہ تب بھی چلتا ہے؟ ابھی رہتا تھا لیکن آج مکمل کرتے ہیں۔ تو یہ تھا زندگی کا جو میں نے آج تک عرض کیا، 4 جمعے غالباً چوتھا جمعہ بھی تھا۔ اب آئیے ذرا کہ جب والدین اس دنیا سے چلے جائیں تو پھر ان کے ساتھ ہم احسان کیسے کریں؟ کیا یہ احسان والا معاملہ ختم ہو گیا ہے؟ احباب ذی وقار نہیں، ختم نہیں ہوا، بلکہ یہ ایک دوسرا دور چل رہا ہے کہ جو آپ نے اپنے والدین کے لیے احسان کرنا ہے۔ اچھا یہ 4 جمعے ہو گئے، آپ سبحان اللہ بہت کم بولتے ہیں۔ میں نے کافی دیکھا ہے کہ آپ کو شاید یہ باتیں پسند نہیں ہیں یا شاید سن پہلی بار رہے۔ احباب ذی وقار یہ والدین کی وجہ سے ہی تو ہم یہاں آئے ہیں، والدین کی محنتوں کا صلہ ہے۔ آج اگر کوئی ممبر پہ بیٹھا ہے یا محراب میں کھڑے ہو کے نماز پڑھا رہا ہے، آج کوئی مفتی اعظم بنا بیٹھا ہے، جو کچھ بھی ہے اس کے پیچھے محنت والدین کی ہے۔ تو ان والدین کا احترام کیا کریں۔ کوئی جس ڈگری پہ بھی ہے، آپ ان کا بایو ڈیٹا اٹھا کے دیکھیں، ان کو اس ڈگری تک پہنچانے میں کس کا کردار ہے۔ احباب ذی وقار والدین کی بڑی عظمت ہے۔ تو جب والدین اس دنیا سے چلے جائیں تو سب سے پہلا جو حق ہے یا جو احسان ہے وہ یہ ہے کہ
کہ بندہ اپنے والد محترم کو غسل خود دے. اسی طرح اگر ماں فوت ہوئی ہے تو بیٹی کا حق ہے کہ وہ پہلے اپنی ماں کو غسل خود دے. مگر چونکہ ہم لوگ دین سے دور ہیں، ہم یہ محبت جاتے ہوئے بھی کسی اور کے سپرد کر دیتے ہیں. یہ محبت کا معیار ہے کہ جب بابا زندہ تھے، بیماری کا عالم تھا تو صاف بیٹا کرتا تھا. آج اگر اس دنیا سے چلے گئے ہیں تو بتائیے کہ باپ کے ساتھ ایسا کیا ہو گیا ہے کہ بیٹا اس کو ہاتھ لگانا پسند نہیں کر رہا. یہ بھی دوسروں کے حوالے کر دیتے ہیں کہ جی آپ غسل دیں. ائمہ مساجد کو بلایا جاتا ہے، علماء کو بلایا جاتا ہے، اچھا عمل ہے کہ وہ غسل دیں، لیکن پہلا حق جو ہے وہ بیٹے کا ہے کہ وہ خود اپنے ہاتھوں سے اپنے باپ کو غسل دے. اس کی ریزن اس دین اسلام نے ہمیں سکھایا ہے. بتقاضۂ بشریت انسان ہونے کے ناطے کوئی عیب اگر بیٹے کو پتا چلے گا تو بیٹا کبھی کسی کو نہیں بتائے گا. یہ کیوں فرمایا ہے کہ بیٹا غسل دے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر بیٹا عیب دیکھتا ہے تو کسی کو نہیں بتائے گا، لیکن اس کے برعکس اگر کوئی غیر مرد دیکھتا ہے تو ممکن ہے کہ وہ بتا دے، یہ عیب اس کا ظاہر کر دے. تو اسلام ایسا مقدس دین ہے کہ جو دنیا سے جانے کے بعد بھی پردہ رکھنے کا حکم عطا فرماتا ہے. اور اگلی بات سنیے، وہ اس سے بھی کمال کی ہے، وہ یہ ہے کہ اگر آپ غسل دیتے کسی کو اور آپ دیکھتے ہیں اس کے اندر کوئی عیب، تو اس پر اسلام نے حکم فرمایا ہے، آقا کریم فرماتے ہیں کہ اس کا عیب دیکھ کر اس پر پردہ ڈال لو. واہ سبحان اللہ، کیسا مقدس دین ہے کہ اگر مرنے کے بعد بھی کسی کا دیکھا ہے آپ نے عیب، تو حکم یہ ہے کہ اس کے عیب کو چھپا لیا جائے. میرے آقا اگر کوئی عیب چھپاتا ہے اس کا اجر کیا ہوگا؟ میرے آقا فرماتے ہیں جو بندہ مرنے کے بعد کسی کا عیب دیکھ کر عیب کو چھپا لیتا ہے، کسی کے سامنے ظاہر نہیں کرتا، وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جس طرح ماں کے پیٹ میں تھا اور پیدا ہوا تھا تو پاک تھا. جس طرح پیدا ہوا تھا تو پاک تھا، اسی طرح اللہ رب العزت اس کو گناہوں سے پاک کر دیتا. تو جس اسلام کے اندر مرنے کے بعد اگر عیب پہ پردہ ڈالا جائے تو اتنا اجر ہے، تو مجھے ایمانداری سے بتائیے اگر زندہ کا کوئی پردہ رکھے گا اللہ پھر کتنا اجر عطا فرمائے گا؟ اللہ پھر کتنا اجر عطا فرمائے گا. تو یہ بیٹے کا حق ہے پہلا کہ آپ خود اپنے ہاتھوں سے اپنے والد محترم کی جاتے ہوئے یہ خدمت کریں. اچھا، میں اس بات کو بڑا اعزاز سمجھتا ہوں. میں جب غسل دیتا ہوں کسی میت کو، میں اپنے لیے اعزاز سمجھتا ہوں، اور وہ اعزاز یہ ہے کہ چونکہ جو جا رہا ہے اس نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کرنا ہے، حضور کا دیدار کرنا ہے. اب حضور کی بارگاہ میں جا رہا ہے. میں اسے اعزاز اس لیے سمجھتا ہوں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جا رہا ہے، جس قدر ہو سکے اس کی خدمت کر لو. جا حضور کی بارگاہ میں رہا ہے، اس لیے احباب ذی وقار اس عمل کو آپ بھی اس نظریے کے ساتھ اعزاز سمجھا کریں. اور غسل دینے سے میرے آقا نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے. اگر بیٹا یہ خدمت کرے گا اللہ بیٹے کو کتنا اجر عطا فرمائے گا. یہ تو دوسروں کے لیے ہے، اگر بیٹا اپنے باپ کو غسل دے گا تو پھر کتنا اجر ہوگا. اگلی بات یہ ہے کہ باپ کو غسل دینے کے بعد جنازہ خود پڑھائے. اتنا علم حاصل کر لے کہ وہ جنازہ پڑھانے کے قابل ہو. مگر افسوس یہ کام بھی ہم دوسروں کے ذمے کرتے ہیں. ہم دین سے دور رہتے ہیں. یہ دین سے دوری کی وجہ ہے کہ ہم جنازہ پڑھانے کے قابل نہیں ہوتے. ورنہ آپ اتنا علم حاصل کر سکیں کہ جب باپ اس دنیا سے جائے اس کے ساتھ احسان یہ کرے کہ جنازہ آپ خود پڑھیں. اسی طرح یہ ہمارے ختم شریف پڑھنے کا رواج ہے، تو پہلا حق یہ ہے کہ ختم بیٹا پڑھے. اچھا، یہ بات آپ کو علماء نے نہیں بتائی ہو کہ ختم پڑھنا بھی بیٹے کا حق ہے.
احباب اس وقت تیسرے دن کا ختم ہو، وہ 7ویں دن کا ہو، سالانہ ہو، چہلم ہو، آپ کوئی بھی ہے تو آپ جو ہے خود بیٹا قرآن مجید کی تلاوت کرے، اور قرآن مجید کی تلاوت کرنے کے بعد دعا چاہے کوئی مقرب اللہ کا جو ولی بیٹھا ہو یا کوئی عالم دین بیٹھا ہے وہ کروا دے، مگر ختم پڑھنا، یہ قرآن پاک پڑھ کے بخشنا، یہ پہلا حق جو ہے، یہ احسان یہ ہے، یہ بیٹے کا ہے کہ وہ بیٹا اپنے باپ کے ساتھ کرے۔ پھر اسی طرح دفن ہو گئے، اس کے بعد جو رشتہ داروں کے ساتھ معاملات ہیں، اب والدین کے ساتھ احسان تب ہوگا جس کا تعلق آپ کے والدین کے ساتھ تھا، ان کے ساتھ اپنے تعلقات کو مضبوط رکھنا۔ جس طرح آپ کے بابا ان سے محبت کرتے تھے، جس قدر آپ کی والدہ محترمہ آپ کی خالاؤں سے، آپ کی پھپھو سے محبت کرتی تھی، تو ویسا ہی تعلقات کو قائم رکھنا یہ بھی والدین کے ساتھ احسان ہے۔ والدین اس دنیا سے چلے بھی جائیں، جب آپ اس طرح کا تعلق رکھیں گے، آپ کے رویے اچھے ہوں گے، آپ کا اچھا اخلاق ہوگا، آپ کا اچھا برتاؤ ہوگا، والدین ہوں گے قبر میں پر آپ کو دیکھ کر خوش ہوں گے، ان کی قبر ٹھنڈی ہو جائے۔ یہ احسان ہے والدین کے ساتھ۔ مرنے کے بعد پھر اسی طرح جمعے کو والدین کی قبر کی زیارت کرنا، اس سے بھی والدین خوش ہوتے ہیں، اور یہ بھی احسان کے معنی میں آتا ہے۔ اسی طرح ان کی بخشش کی دن میں بار بار دعا کرنا، یہ بھی والدین کے لیے احسان کے معنی میں آتا ہے۔ احباب عزیز وقار، کوشش فرمائیے کہ جو کچھ بیان کیا ہے اس پہ عمل کرنے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا نا کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ ہم سن لیتے ہیں گفتگو، بڑے بڑے علماء کی سنی ہے، ہر ایک نے اپنے علم کے مطابق جتنی اللہ رب العزت نے اس کو عطا فرمایا اس کے مطابق انہوں نے گفتگو کی۔ والدین کی عظمت پہ آپ نے خطابات سنے، آپ کو والدین کی قدر کا بھی پتہ ہے، مگر فائدہ تب ہوگا جب آپ ان کے ساتھ رویہ اچھا رکھیں گے۔ جو کچھ آپ نے سنا ہے اس پر عمل کریں، پھر مزہ ہے۔ اگر عمل نہ کریں تو امام غزالی فرماتے ہیں عالم کا علم اس کے ساتھ ایسا ہی اگر عمل نہ کرے جیسے گدھے کے اوپر کتابیں لاد دی جائیں۔ کتابیں اگر گدھے کے اوپر رکھ دی جائیں وہ عالم نہیں بنتا۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ عالم ساری کتابیں پڑھ لے مگر عمل نہ کرے تو وہ ویسا ہی ہے جیسے گدھے کے اوپر کتابیں رکھی ہیں۔ تو یہ صرف علماء کے لیے نہیں ہے، یہ سب کے لیے ہے کہ جس کو جس بات کا پتہ ہے اس قدر اس کے مطابق اس علم پر عمل کرے۔ اگر عمل نہیں کرتا تو وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے اس نے علم حاصل ہی نہیں کیا، اس علم کا اس کو فائدہ ہی نہیں ہوا۔ احباب عزیز وقار، کوشش فرمائیں کہ عمل کریں، اپنے والدین کا ادب کریں، احترام کریں، کبھی ان کے ساتھ بلند آواز سے نہ بولیں، اور جب والدین کے سامنے کھڑے ہوں تو میں کئی بار بتا چکا ہوں، آج یاد کروا دیتا ہوں، ہمیشہ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوا کریں، نگاہیں جھکا کے کھڑا ہوا کریں۔ جب ان سے گفتگو کا موقع ملے نگاہیں جھکا کے آہستہ آواز میں کہ کہیں والدین کی آواز سے آپ کی آواز بلند نہ ہو، اس انداز میں۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی نماز کے کیا کہنے، حضور فرماتے ہیں کاش میری والدہ ماجدہ زندہ ہوتی اور میں نماز میں ہوتا، امی جان مجھے حکم فرماتی بیٹا محمد، تو میں اپنی نماز کو چھوڑ کر اپنی ماں کا حکم مانتا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جو نماز چھوڑنے کا حکم ہے وہ ہے صحابہ، اور جس کے لیے حضور فرمائے کہ میں نماز چھوڑ دیتا وہ ہے والدہ۔ اتنا احترام ہے والدین کا، اتنی عظمت ہے والدین کی، اتنی اطاعت کا حکم ہے والدین کے ساتھ، ایسے رویے رکھنے کا حکم ہے والدین کے ساتھ۔ کاش کہ ہمارے دل میں اتر جائے یہ بات کہ ہم نے والدین کے ساتھ رویے کیسے رکھنے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک کائنات ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری گفتگو